اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک یہودی فلسفی کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ کی کرامت سے آگ پھول بن گئے، یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضور والا اقبال نے کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین اکرام، شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن حاتم طائی المعروف ابن عربی اندلس کے شہر مرسیہ میں دوشنبہ یعنی پیر کے دن 17 رمضان المبارک سن 560 ہجری بمطابق 28 جولائی سن 1165 کو پیدا ہوئے۔ اکثر ماخذ میں ان کی کنیت ابو بکر لکھی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں ابن خلدون اور اندلس میں ابن سراقہ کی کنیت سے مشہور ہیں۔ مغرب میں ان کو ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کا زیادہ تر لقب جو مشہور و معروف ہے وہ الشیخ الاکبر۔ یقیناً یہ لقب اپنی تمام تر معنویت اور شکوہ کے ساتھ ان کو زیبا دیتا ہے۔ شیخ اکبر کے جد اعلیٰ حاتم طائی عرب کے قبیلے بنو طے کے سردار اور اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے پر ابن عربی کا خاندان وہاں جا بسا۔ عزت و جلالت، علم و تقوی اور زہد و پارسائی میں یہ اپنی مثال آپ تھے۔ ابن عربی کا خاندان امرائے بلاد کی فوجی ملازمت میں چلا آتا تھا اور وہ خود بھی ایک عرصہ فوجی خدمات انجام دیتے رہے۔ مرسیہ میں ابن عربی کا قیام صرف 8 برس رہا۔ سن 1171 عیسوی میں ابن مردینش کی وفات کے بعد مرسیہ پر مہدوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے نتیجہ میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کر کے اشبیلیہ آنا پڑا اور یہاں آ کر آپ نے سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد اپنے خاندان سمیت پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اشبیلیہ میں ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ تقریباً 12 برس کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسا بیمار ہوا کہ حالت بے ہوشی میں چلا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا۔ میں نے اس حالت میں بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے چہرے والی ایک قوم کو دیکھا جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، اور ان کے مقابلہ میں ایک نہایت حسین و جمیل اور خوشبو میں بسا ہوا شخص تھا جو انہیں مجھ سے دور کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص قوم پر غالب آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ فرمانے لگے، میں سورہ یاسین ہوں اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کے فوراً بعد میں ہوش میں آ گیا اور دیکھا کہ میرے والد محترم میرے سرہانے رو رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ سورہ ختم کر چکے تھے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ان کو بیان کر دیا۔ اشبیلیہ میں آپ تقریباً 30 سال تک رہے۔ اس دوران میں آپ نے حصول علم میں ہمتاً مصروف اپنے آپ کو رکھا اور تمام علوم متداولہ مثلاً قرأت، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو، طب، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت اور دیگر علوم عقلیہ میں کامل دسترس حاصل کر لی۔ ابن عربی نے نامور اور اعلیٰ مقام اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے بزرگوں سے احادیث سنی اور ان سے روایت کی اجازت حاصل کی۔ ان اساتذہ اور مشائخ کی تعداد 70 تک ہے۔ حضرت شیخ ابن عربی نے 20 یا 21 برس کی عمر میں جاہو سلوک میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے بھی ان کی صحبتیں صوفیاء اور مشائخ اشبیلیہ سے کبھی کبھار رہتی تھیں۔ آپ نے ابو العباس ارینی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی ہی صحبت میں شب و روز گزارے۔ آپ نے ایک اندازے کے مطابق 400 سے زائد کتب لکھی، لیکن جو شہرت آپ کی کتاب فصوص الحکم کو حاصل ہوئی وہ شاید پھر کبھی کسی کو نہ ہو سکی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلطنت کے دور و دراز میں کئی سال سفر سیاحت میں گزارے اور مکہ شریف بھی حاضر ہوئے۔ آپ کو زیادہ شہرت آپ کے عقیدہ وحدت الوجود کی بنا پر ہوئی۔ شیخ الاکبر کی کم از کم 2 اور ایک اور روایت کے مطابق 4 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی فاطمہ بنت یونس سے مکہ میں ہوئی۔ فاطمہ مکہ کے معزز اور متقی خاندان کی
فرد تھیں۔ ان کے بطن سے ابن عربی کے بیٹے محمد عماد الدین مکہ میں پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی مریم بنت محمد تھی۔ مریم سے آپ کو 2 بچے ہوئے جن میں زینب اور محمد سعد الدین ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 16 نومبر سن 1240 عیسوی میں 75 سال کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی فلسفی شیخ اکبر سے ملنے آیا۔ یہ شخص خوارق معجزات انبیاء اور کرامات کا منکر تھا۔ اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے مگر جلے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر جلانے والی چیز جلا دیتی ہے۔ قرآن میں نار کے ذکر سے مراد نمرود ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ جلنے سے مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دلیل و حجت سے اس نمرود پر غالب آ گئے تھے۔ جب فلسفی اپنی بات کہہ چکا تو حاضرین شیخ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اتفاق سے جاڑے کا موسم تھا اور مجلس کے وسط میں ایک بڑی انگیٹھی جل رہی تھی۔ شیخ نے بڑی متانت سے فلسفی پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، تمہیں قرآن کے اس بیان سے انکار ہے؟ میں تمہیں یہ بات اسی جگہ دکھاتا ہوں جس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ معجزے کی صحت کا یقین دلایا جائے۔ شیخ نے یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے انگیٹھی پکڑ کر اپنے قریب کر لی اور فرمایا، کیا یہ وہی آگ ہے جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ فلسفی کہنے لگا، ہاں یہ وہی آگ ہے۔ شیخ نے انگیٹھی اٹھا کر فلسفی کے سامنے ہی اپنے اوپر الٹ دی۔ اس نے گھبرا کر کھڑا ہونا چاہا، پھر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نہ اس کے کپڑے جلے ہیں اور نہ ہی ان کے بدن کو حرارت محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ دیکھتے ہوئے انگاروں کو تکنے لگا۔ شیخ نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو زیر لب مسکرائے اور بے تکلفی سے دیکھتے ہوئے انگاروں کو الٹنے پلٹنے لگے، اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر فلسفی کے سر اور بدن کے اوپر پھینک دیا۔ جیسے یہ انگارے فلسفی کے اوپر گرے وہ پھول بن کر گرنے لگے۔ فلسفی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دیکھنا چاہا کہ کیا واقعی یہ وہی آگ ہے جس کو اس نے انگیٹھی میں جلتے ہوئے دیکھا یا کوئی اور۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو درد سے چیخ اٹھا کیونکہ ہاتھ کو جلا بیٹھا۔ ابن عربی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ حقیقت کھل گئی کیا کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، یہ اس کی طبیعت کا خاصہ نہیں۔ فلسفی نے اقرار کیا، معافی طلب کی، آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔